السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ترکی میں ایک نوجوان رہا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی عیاش پرست تھا۔ ہر وقت بہت ساری نوجوان لڑکیوں کے درمیان رہا کرتا تھا اور ہر وقت زنا اور اسی طرح کی عادتوں میں ملوث رہتا گیا، گویا بے حیائی کے وہ کام پوری طرح سے کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اس کے محلے میں ایک شادی شدہ جوڑا آ کر رہنے لگا۔ وہ دونوں میاں بیوی ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے اور اس کی بیوی ہر وقت نقاب کر کے ہی رہا کرتی تھی اور اس کا شوہر بڑا ہی نیک انسان تھا۔ اس کے شوہر کے علاوہ کسی نے آج تک اس کی بیوی کو نہیں دیکھا تھا۔ شیطان نے اس نوجوان کو بہکایا اور اس کو یہ خیال آیا کہ اس عورت کو دیکھا جائے کہ یہ دکھنے میں کیسی لگتی ہے۔ اسی لیے وہ نوجوان اس عورت کو دیکھنے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ اس کو کچھ ذہن میں بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچے جا رہا تھا کہ ایسا کیا طریقہ ہو کہ اس کو اس لڑکی کی شکل صورت نظر آئے۔ کچھ دن سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں یہ ترکیب آئی کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ یہ لوگ جو کہ ہمارے پڑوسی ہے، اسی لیے میں اپنی دیوار میں سے ایک سوراخ کر دیتا ہوں جس میں سے اس عورت کو دیکھ سکوں گا، اور جب چاہوں گا عورت کا دیدار کر لوں گا، اور جو مجھے اس عورت کو دیکھنے کی خواہش ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ اس طرح سے پیارے دوستو، اس نے اپنی گھر کی دیوار میں سوراخ کر دیا۔ اس دیوار میں سوراخ کرنے کے بعد جب اس نے دوسری طرف دیکھا تو وہ ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ اس نے اتنی حسین عورت آج تک نہیں دیکھی تھی۔ وہ لڑکی واقعی اتنی حسین تھی کہ اس سے عشق کیا جاتا، لہٰذا وہ اسے دیکھتے ہی اس پر دیوانہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ملنے کی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اب وہ نوجوان جب اس کا دل کرتا وہ سوراخ سے اس عورت کو دیکھ لیتا، کیونکہ گھر میں وہ عورت ہر وقت پردہ تو نہیں کر سکتی تھی اور اکیلے ہونے کی وجہ سے نقاب بھی نہیں کرتی تھی۔ اسی لیے یہ نوجوان اس کو دیکھ کر غلط حرکتیں بھی کرتا، عورت کو دیکھتا بھی رہتا تھا، کیونکہ وہ اس کو دیکھ کر اب اس کے قریب جانے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ اسی لیے اس نے ایسا کیا کہ وہ فقیر بن کر اس عورت کے دروازے پر گیا اور جا کر دستک دی، تو وہ عورت جو کہ اکیلی تھی اس نے اندر سے ہی پوچھا کہ تم کون ہو؟ لڑکے نے کہا کہ دروازہ کھولو، تو اندر سے وہ لڑکی نے کہا کہ میں اکیلی ہوں اور میرا شوہر باہر گیا ہوا ہے، لہٰذا میں ابھی دروازہ نہیں کھول سکتی۔ نوجوان نے کہا کہ میں فقیر ہوں اور کئی دن سے بھوکا ہوں اور میں نے کافی دن سے کچھ نہیں کھایا اور نہ ہی یہاں پر مجھے کوئی جاننے والا ہے، اسی لیے تم ایسا کرو کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ اگر تمہارے پاس کچھ موجود ہے تو اس لڑکے کو اس نوجوان پر ترس آ گیا اور وہ کچھ کھانا لے کر دروازے پر آئی اور دروازہ کھول کر اندر سے ہاتھ بڑھا کر وہ کھانا نوجوان کو دے دیا۔ نوجوان نے کھانا پکڑنے کی بجائے اس عورت کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ تم میرا ہاتھ چھوڑ دو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے تو تم پر ترس کھا کر رحم کھایا تھا اور تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ وہ نوجوان ہنسنے لگا اور زور زور سے کہا لگانے لگا۔ لڑکی نے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو، میرا شوہر اگر مجھے ایسی حالت میں دیکھ لے گا یا اسے تمہاری اس حرکت کا پتہ چلے گا تو وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اس لڑکے نے کہا کہ پھر یہ تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ لڑکی نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور باہر اس نوجوان کے ہنسنے کی آواز آنے لگی تھی۔ یہ کہہ کر لڑکی اندر آئی اور اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ دیوار پر اس کی نظر پڑی تو اس کو سوراخ میں سے ایک آنکھ نظر آئی۔ وہ بہت پریشان ہوئی، یہ کس کی آنکھ ہے؟ یہ کون مرد ہے جو اس کو اس وقت دیکھ رہا ہے؟ اس کو بہت عجیب سا لگ رہا تھا کہ اس کو آج تک کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، تو یہ کون ہے؟ وہ تو فقیر والے واقعے سے پہلے ہی پریشان ہو گئی تھی، اب اس کی آنکھوں نے بھی مزید پریشان کر دیا تھا، لہٰذا اس نے سوچا کہ وہ اپنے شوہر کو اس بارے میں ضرور بتائے گی، کیونکہ اپنی عزت سے زیادہ کچھ بھی عزیز نہیں تھا۔ شام کو اس کا شوہر جب گھر آیا تو اس کو اپنی بیوی روتی ہوئی نظر آئی، تو اس نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم صبح تو بالکل ٹھیک تھی، اب تم کیوں رو رہی ہو؟ لڑکی نے کہا کہ ایک فقیر آیا تھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ لڑکی نے اس کا تمام قصہ سنا دیا تو نوجوان کو یعنی اس لڑکی کے شوہر کو بہت غصہ آیا۔ لڑکی نے کہا کہ ابھی تمہیں میں ایک اور بات بھی بتاتی ہوں، لیکن تم وعدہ کرو
कि तुम मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे। नौजवान ने कहा कि तुम मुझे पहले ही बहुत गुस्से में मुब्तला कर चुकी हो, और बताओ क्या बात है। लड़की ने कहा कि मुझे शक है कि इस दीवार से भी मुझे कोई गैर महरम देखता है। तो वो लड़की का शोहर बहुत परेशान हो गया कि उसकी बीवी के साथ कोई नाजेबा हरकत करना चाहता है और उसकी इज्जत पर हमला करना चाहता है। वो सोचने लगा कि ये कौन हो सकता है। लड़की ने कहा कि मुझे लगता है कि ये हमारा साथ वाला पड़ोसी है, क्योंकि वो पहले ही ऐसे कामों में मशहूर है, इसलिए वो मेरे साथ भी कोई ऐसी हरकत करना चाहता है। नौजवान ने कहा कि अब हमें इसके बचने की कोई तरकीब अपनानी चाहिए, इसीलिए उसने कहा कि तुम एक खत लिखो और उस नौजवान को अपने घर बुलाओ। लड़की ने कहा कि ठीक है। अब उस लड़की ने खत लिखा और उस खत में उसने लिखा कि तुम फला दिन रात के वक्त जब सब सो जाए तो मेरे पास चले आना। तो वो नौजवान को जब ये खत मिला तो वो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि ये शायद अपने शोहर से खुश नहीं होगी, इसीलिए उसने मुझे बुलाया है। इसीलिए वो मुकर्ररा दिन में और मुकर्ररा वक्त पर उस औरत के पास पहुंच गया। उस औरत के शोहर ने पहले ही से दरवाजे के पास एक गड्ढा खोद दिया था। जब वो नौजवान आया और उसने दस्तक दी और उस लड़की ने दरवाज़ा खोला, तो उस लड़की के शोहर ने नौजवान के अंदर दाखिल होते ही उसे धक्का दे दिया और उसको उस गड्ढे में डाल दिया। वो नौजवान अब उस गड्ढे के बाहर नहीं निकल सकता था, क्योंकि वो बहुत बड़ा गड्ढा खोदा था। लिहाजा खाविंद ने उस नौजवान पर मिट्टी डालना शुरू कर दी। तो उस औरत ने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम एक जिंदा इंसान को कत्ल कर रहे हो। शोहर ने कहा कि अब मैं और क्या कर सकता हूँ, ये तो मेरी इज्जत पर हाथ डालना चाहता था। अगर मैं इसको आज नहीं मारूंगा तो ये कल तुम्हारे ऊपर हमला ज़रूर करेगा, इसीलिए इससे बेहतर है कि मैं इसको आज ही कत्ल कर दूँ। औरत ने कहा ठीक है। लिहाजा उसने नौजवान को वही दफन कर दिया और वो नौजवान वहीं पर फौत हो गया। अब वो नौजवान चूंकि शहर में अमीर ज़्यादा था, यानी अमीर बाप का बेटा था, जो कि शहर में काजी था। वो काजी शहर से काफ़ी दिन बाद घर में अपने बेटे के पास आया। उसने कहा कि मेरे बेटे को बुलाओ। लोगों ने कहा कि तुम्हारा बेटा तो काफ़ी दिन से गायब है और पता नहीं कहाँ चला गया, घर भी नहीं आया, मोहल्ले वालों को भी उसका कोई पता नहीं है। इसीलिए उसने पूरे शहर में ऐलान किया और अपने अपने बेटे को ढूंढने का इरादा किया, लेकिन उसका बेटा कहीं नहीं मिला। उसका बेटा कैसे मिलता जब पड़ोसी ने उसको बिल्कुल ही कत्ल करके दफन कर दिया था। काजी के शहर के किसी नौकर ने काजी को यह मशवरा दिया कि मुझे ये लगता है कि तुम्हारे बेटे का कत्ल हुआ है या फिर उसको गायब किया गया है और इस तमाम मामले में तुम्हारे पड़ोसी का हाथ होगा। तो काजी ने कहा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो नौकर ने कहा कि मैं तुम्हारे बेटे को एक बार पड़ोसी के घर जाते हुए देखा था। काजी ने कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे उसका पता कैसे चलेगा? उसने कहा कि मेरे पास एक तरकीब है। काजी ने पूछा वो क्या है? तो नौकर ने कहा कि ऐसा करो कि ये नौजवान जो 5 वक्त का नमाजी है और सारी नमाज मस्जिद में बाजमात अदा करता है, लिहाजा हम ऐसा करेंगे कि मौज़िन से कहेंगे कि वो रात को जब ईशा का वक्त हो और लोग नमाज पढ़कर चले जाए तो कुछ देर के बाद दोबारा अजान दे देना। अजान सुनकर वो नौजवान दोबारा मस्जिद में ज़रूर आएगा और पूछेगा कि ये अजान क्यों दी गई है। लिहाजा उस वक्त वो मस्जिद में उस नौजवान से सच बात पूछ लेना, ये मस्जिद में झूठ नहीं बोल सकता। उसने कहा कि ये तरकीब तो बहुत अच्छी है। वो मौज़िन के पास गया और कहा कि आज तुम ऐसा करो कि ईशा के बाद भी एक और अजान दो। मौज़िन ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये तो गलत काम है। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें इस काम के पैसे दे दूँगा। तो मौज़िन पैसों के लालच में आ गया। उसने कहा ठीक है, मैं ये काम ज़रूर करूँगा। अब ईशा का वक्त हुआ, सब लोग नमाज पढ़कर चले गए। अब वो नौजवान भी नमाज पढ़कर चला गया और जाकर सोने की तैयारी करने लगा। जब वो लेटने लगा तो उसको मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनाई दी। वो अजान सुनकर बहुत हैरान हुआ और मस्जिद में आकर मौज़िन से पूछने लगा कि ये तुमने अजान किस वक्त की दी थी? तो मौज़िन ने कहा कि मुझे इसका किसी ने कहा था। तो नौजवान पूछने लगा कि किसने कहा था? तो मौज़िन ने उस काजी को आगे कर दिया। नौजवान ने उससे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया था? तो काजी ने कहा कि ऐ नौजवान, तुम अब मस्जिद में खड़े हो, इसीलिए मैं जो कुछ पूछूं उसका सही और सच्चा जवाब देना। नौजवान ने कहा ठीक है, बताए क्या मामला है?
قاضی نے کہا کہ میں تمہیں میرے بیٹے کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں کہ تم نے اسے غائب کیا ہے یا تم نے اسے قتل کیا ہے۔ نوجوان نے کہا کہ آپ میری ساری بات سن لے اور اس کے بعد آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ قاضی نے کہا ٹھیک ہے۔ اب نوجوان نے کہا کہ آپ کا بیٹا میری بیوی کو دیوار کی سوراخ سے دیکھتا تھا اور غلط حرکتیں کرتا تھا، اور ایک دن تو اس نے حد کر دی، وہ میرے دروازے پر آ گیا اور اس نے میری بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری بیوی اس سے بہت پریشان رہنے لگی، وہ رونے لگی۔ اس کی عزت بچانے کے لیے میں نے یہ کیا تھا، کیونکہ میری بیوی ایک پاکیزہ عورت ہے، اسی لیے میں اس کی عزت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے ایک ترکیب سوچی، اس کو گھر بلایا، گڈھا کھودا اور زندہ ہی اس کو گڈھے میں دفن کر دیا، اور وہ نوجوان یعنی آپ کا بیٹا وہیں پر مر گیا، اور اب تو اس کی ہڈیاں بھی ڈھانچہ بن چکی ہوگی۔ قاضی صاحب نے جب یہ سنا تو بہت پریشان ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، میں نے تو اپنے بیٹے کی تربیت ہی صحیح نہیں کی، کاش کہ میں اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کرتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اور اس نوجوان سے کہا کہ اب یہ بات تمہارے اور میرے درمیان ہی رہے گی، آج کے بعد اس بات کا نہ تو میں کسی سے ذکر کروں گا اور نہ تم کرنا۔ نوجوان نے کہا ٹھیک ہے، اور نوجوان گھر آ گیا۔ قاضی کو آج بھی اپنے بیٹے کی تربیت پر پچھتاوا ہے کہ کاش میں نے اپنے بیٹے کو بچپن میں اچھی تربیت اور اچھا ماحول دیا ہوتا تو آج میرا بیٹا میرے ساتھ ہوتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل پٹھان وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم